مجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 49ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 29ویں آیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کے بعد الگ الگ الفاظ کے معنی بیان کریں گے، اور پھر محاورے کی زبان میں اس کا ترجمہ پیش کریں گے تاکہ سارے نکات ذہن نشین ہوتے چلے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ الفاظ کے معنی ہیں ہوا وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی میں، الارض زمین، جمیعا سب کا سب، ثم پھر، استوا متوجہ ہوا، الی طرف، السماء آسمان، فسواہن ان کو ٹھیک بنا دیا، 7 سماوات آسمان، و اور، ہوا وہ، بکل ہر، شیء چیز، علیم جاننے والا۔ پورا ملا کر کے جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ناظرین، گزری ہوئی آیات میں ان دلائل قدرت کا بیان دیا تھا جو خود انسان کے اندرون سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یا جن کا تعلق انسان کے بیرون سے ہے۔ استوا یہاں قصد کرنے اور متوجہ ہونے کے معنی میں آیا ہے، اس لیے کہ اس کا صلہ یعنی اس کے متصل ہی الی یعنی طرف کا لفظ ہے، اور سواہنہ کے معنی ہیں درست کرنے کے، برابر کرنے کے، ٹھیک کرنے کے، اور اس میں 7 آسمان بنانے کا مفہوم بھی شامل ہے، یعنی کس طرح آسمان کو بنایا گیا یہ مفہوم اس میں شامل ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سما اس میں جنس ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، نظر آ رہا ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اس کا علم محیط کل ہے، جیسا کہ 66ویں سورت سورہ ملک کی 14ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کسی چیز کا تخلیق کار، بنانے والا، پیدا کرنے والا اپنی بنائی ہوئی کسی تخلیق سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ 41ویں سورت سورہ فصلت کی 9ویں آیت، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ گویا اس زیر تفسیر آیت کی تفصیل ہے جس میں فرمایا ہے کہ کیا تم اس اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا، اور حد یہ ہے کہ تم اس ہستی کے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، زمین میں برکتیں رکھی اور روزیاں پیدا کی، اور 4 دن میں زمین کی سب چیزوں کو درست کر دیا، جس میں دریافت کرنے والوں اور کھوج کرنے والوں کی تشفی کا ہر سامان موجود ہے، یعنی ریسرچ کرنے والوں کے لیے۔ پھر آسمانوں کی طرف توجہ کی جو دھوئیں کی شکل میں موجود تھے، اس نے آواز دی کہ اے زمینوں اور اے آسمانوں
خوشی سے آؤ گے یا ناخوشی سے؟ تو دونوں نے یعنی زمین اور آسمان نے یعنی زمین اور آسمانوں نے جواب دے کہا باری تعالیٰ ہم تو برضا و رغبت پورے آمادگی قلب کے ساتھ حاضر ہیں، یعنی پورے خوشی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پھر 2 دنوں میں اللہ رب العالمین نے ان 7 آسمانوں کی تخلیق کو مکمل فرما دیا، اور ہر آسمان کو ان کا اپنا اپنا کام بھی بانٹ دیا، اور دنیا کا جو آسمان تھا اسے ستاروں سے مزین کر دیا اور انہیں شیطانوں سے حفاظت کا سبب بنایا۔ ناظرین، یہ ہے الہی کیلکولیشن جو اللہ کی جانب سے ہے۔ وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، غالب ہے اور عظیم الشان علم والا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمان کی تخلیق فرمائی۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی عمارت کی تعمیر کسی انجینئر کے پیش نظر ہوتی ہے تو سب سے پہلے نچلے حصے کی تعمیر ہوتی ہے، پھر اوپر کے حصے کی تعمیر کو نچلی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، یعنی نیچے جتنا گہرا ہوگا بلڈنگ اوپر اتنی ہی اونچی بنے گی، یا جس کی بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی اسی طرح سے اس کے اوپر انجینئر اپنی دیواروں کو اور اپنی چھت کو تعمیر کرے گا۔ مفسرین نے بھی اس کی تصریح کی ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے آ رہی ہے، بیان کریں گے۔ قرآن کریم کی 79 سورہ نازعات کی 27ویں آیت میں ارشاد باری تعالی ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، جس کا مطلب ہے کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت و شدید کام ہے یا آسمان کی؟ یعنی تم لوگوں کی جو ہم نے تخلیق کی ہے وہ زیادہ سخت ہے، شدید ہے، یا پھر آسمانوں کو بنانا یا اس کو پیدا کرنا جسے اللہ نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر اگر غور کیا جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کائنات میں اپنی تخلیق کے یعنی پروسیس کو جس طرح اس نے انجام دیا ہے، اس کی ترتیب کو ملاحظہ کیا جائے کتنی حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس خلا کو بلند کر کے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، پھر زمین کے پورے ماحول کو جس میں خلا کی نیچے کی ہر جگہ ہوتی ہے اس میں رات اور دن کا نظام تخلیق فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھا، تو ساری کی ساری دنیا خلا ہی تھی، تو اس خلا کو کس انداز میں تقسیم کیا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس خلا کو بلند کیا، آسمان بنا، پھر زمین کے پورے ماحول کو جس میں خلا کے نیچے کی ہر جگہ ہوتی ہے اس میں رات اور دن کا نظام تخلیق فرمایا، پھر اس کے بعد زمین کو انسانوں کی آبادیوں کے لیے وسعت بخشی یعنی کشادہ کیا، پھر اسی زمین سے پانی اور چارہ نکالا، پھر پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا جیسے میخیں گاڑی جاتی ہیں، اور یہ سارا کا سارا ماحول یا انوائرمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے مفاد کے لیے تھا، جن کے بغیر تمہاری زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے۔ زیر تفسیر آیت کو ایک بار اور ملاحظہ کریں، یعنی جس آیت کی ہم تفسیر کر رہے ہیں اس کو، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ پریارٹی کے لحاظ سے زمین کی پیدائش پہلے کی، پھر آسمان کی جانب اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں ثم صرف خبر کے لیے آیا ہے، نہ کہ فعل کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے بعد آسمان کی پیدائش شروع کی، بلکہ صرف خبر دینا مقصود ہے کہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی بنایا یا پیدا کیا۔ عرب کے جو شعراء تھے ان کے اشعار میں ایسی صورتحال موجود ہے کہ کہیں ثم صرف خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، تقدیم یا تاخیر مراد نہیں ہوتی، یعنی پہلے بنایا یا بعد میں بنایا، پہلے یہ بنایا بعد میں بنایا کہ نہیں آتی، بلکہ ایک ساتھ کے لیے خبر دینے کے لیے ثم کا جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ یہ نکات عربی گرامر کے طلباء آسانی سے سمجھ لیں گے، ان کو سمجھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔
ناظرین، ہم آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قرآنی آیات کے الفاظ کی نشست و برخاست کن حکمتوں کے تحت ہوتی ہے اور اپنے اندر کیا مفاہیم رکھتی ہیں۔ جیسے ثم کا لفظ جو استعمال کیا گیا آیت میں، وہ ایک کے بعد دوسرے کے لیے نہیں، ایک ساتھ کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا خبر دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت انتم اشد خلقا ام السماء بناہا پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کا پھیلایا جانا اور بچھایا جانا بیان ہوا ہے، نہ کہ پیدا کرنا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا گیا، پھر آسمانوں کو، پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ اس طرح دونوں آیتیں، یعنی یہ آیت اور زیر تفسیر آیت، معانی کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کی مخالف نہیں متصور ہوں گی، یعنی یہ دونوں آیتوں کا مفہوم ایک دوسرے کے برخلاف نہیں ہوگا اگر اس طرح کی تفسیر کی جائے جو تفسیر ہم نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسے کسی عیب سے بالکل محفوظ ہے کہ کوئی آیت کسی دوسری آیت سے ٹکراتی ہو، بلکہ اس کے برخلاف ہر آیت دوسری آیت کے لیے سپلیمنٹری کا کام کرتی ہے، سمجھانے کا کام کرتی ہے، کشادہ اور وسعت ذہنی کا کام کرتی ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش دراصل پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ جب اس نے دیگر مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھوئیں کو بلند کیا، پھر وہ اونچائی کی جانب چڑھا، پھر اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا اور اسی کو لے کر زمین بنائی، پھر اس کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائی۔ زمین مچھلی پر ہے اور مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ آیت ہے نون والقلم، مچھلی پانی میں ہے اور پانی صفا پر ہے اور صفا فرشتے پر اور فرشتے پتھر پر۔ پھر جب زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا اور زمین کا کپ کپانا بند ہو گیا۔ یہی معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان، یعنی 21ویں سورت سورہ انبیاء کی 31ویں آیت وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ میں بیان ہوا ہے، جس کا مطلب ہے اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، لڑک نہ جائے۔ پہاڑ کے گاڑنے کا کام زمین کی پیداوار اور درختوں وغیرہ، یعنی زمین کی کل چیزیں دونوں پیدا کی گئی، یعنی 2 دنوں میں پیدا کی گئی۔ اسی کا بیان 41ویں سورت سورہ فصلت کی 9ویں آیت میں موجود ہے اور وہ آیت ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو دھواں تھا اور آسمان بنایا، پھر اسی میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو جن کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔ دنیائے آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی، پھر انہیں شیطان سے حفاظت کا سبب بنایا۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر یعنی اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جیسا کہ 7ویں سورہ سورہ اعراف کی 54ویں آیت خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اس میں ارشاد فرمایا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ ایک اور جگہ یعنی 21ویں سورت سورہ انبیاء کی 30ویں آیت میں ارشاد فرمایا السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء، یہ دونوں یعنی آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، یعنی یہ دونوں دھوئیں سے تھے، ہم نے انہیں پھاڑا اور پانی سے ہر چیز کو زندگی دے دی۔ واللہ عالم بالصواب۔
حضرت ابن جریر ایک عظیم مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر میں ہمیں معلومات ملتی ہے جو حضرت عبداللہ ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے فرمایا اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی، 2 دن میں زمینیں پیدا کی گئیں، 2 دنوں میں وہ تمام چیزیں پیدا کی گئی جو ان میں اس وقت موجود ہیں وہ، اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا، جمعہ کے دن کے آخری اوقات میں ان کی پیدائش کی تکمیل ہوئی اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ دن بھی جمعہ کا ہی ہوگا، واللہ اعلم۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، اس سے جو دھواں اوپر چڑھا اس کے ذریعے سے آسمان بنائے گئے، جو ایک پر ایک طرح 7 آسمان کی تخلیق کی اور زمینیں بھی تخلیق کی۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہوئی ہے، جیسے سورہ سجدہ کی آیت میں ہے جس پر علماء متفق ہیں۔ صرف حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور جہاں تک حضرت قرطبی کے بارے میں دیکھا جائے، ان کے موقف کو پہچانا جائے تو اس میں وہ توقف اختیار کرتے، یعنی کچھ نہیں بولتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ زمین پیدا تو آسمانوں سے پہلے کی گئی ہے لیکن بعد میں پھیلائی گئی ہے۔ سورہ نازعات کی تفسیر میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی ناظرین، اور وہاں بھی ہم اس کے زمین و آسمان کس طرح بنائے گئے اس کی تفسیر، یہ تو بہت سارے حوالوں سے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام، ائمہ اور مفسرین کرام نے اپنی جو باتیں رکھی ہیں وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے اس وقت آ گئی۔ زمین اور آسمان کو کس طرح بنایا گیا، کس طرح بچھایا گیا، کتنے دنوں میں بنایا گیا، ساری تفصیلات ہے جو الگ الگ آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی وضاحت ہم جیسے انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ نے جس قدر سمجھ دی ہے اسی قدر ہم لب کشائی کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اگر ہم سے آیات الہی کی تفاسیر میں کسی قسم کی بھول چوک ہو جائے۔ بہرکیف ناظرین، اگلے ہفتے ہم اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اس کی تفسیر کے ساتھ۔ پیغام فرقان میں ہمیں یہاں پر اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، لوگوں کو جوڑیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کے کلام کی بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو،